نبوت میرا مطلب تھا جیسے کتنے پرکار کی ہوتی ہے، جس طرح کتنی طرح کی ہوتی ہے، ساری جلدی نبوت ہے اور ساری. دیکھیں نبوت کی قسمیں جتنی بھی ہوں اس سے بحث نہیں ہے. نبوت کی بنیادی تعریف کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر ہمیں کیا غرض ہے کہ اس بحث میں پڑھیں کتنی قسمیں ہیں. قسموں میں پڑھ کر کافی الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود مامور کرے اور اس کو فرمائے کہ تم میری نمائندگی میں لوگوں سے کلام کرو اور اس کا ماننا فرض کر دے. یہ بنیادی شرط ہے نبوت کی جو ہر قسم میں آپ کو موجود دکھائی دے گی. اگر کہیں نہیں ہوگی تو وہ نبوت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فی الحال سر دست تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے الگ رکھیے. غیر علمی مولویوں سے آپ یہ سوال کر کے دیکھیے کہ کیا امام مہدی کو خدا خود بنائے گا یا ووٹوں سے منتخب ہوگا یا اپنے نفس کی خواہش سے امامت کا دعویٰ کرے گا؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ لازماً یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ خود امام مہدی کو امام بنائے گا اور بتائے گا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں. اس کے بغیر امام مہدی نہیں بن سکتا. اگلا سوال یہ کیجیے کہ پھر خود امام بنا کر لوگوں کو اجازت دے گا کہ چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو؟ اس کے سوا جواب ہو ہی نہیں سکتا. ہرگز نہیں. جس کو خدا امام بنائے ہوتا کون ہے اس کا انکار کرنے والا؟ اب آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم نے جہاں ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں مختلف قسم کی انواع کا ذکر ہے اور ہر ایک میں سے ایک نوع کو اختیار کیا گیا ہے. اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا اور کوئی ہم جنس نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ان کی اپنی ایک نوع ہے جو خدا سے الگ ہے. کتب پر ایمان لانا ضروری ہے جو اپنی ایک نوع ہے، نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ خدا ہے. رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اپنی ایک نوع ہے. اور ایمان بالآخرہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے انسانوں میں سے کس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا؟ رسولوں پر یا غیر رسولوں پر بھی؟ رسولوں. ان کے سوا کسی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ سمجھ گئے؟ مولوی سے کہیں بتاؤ غیر رسول پر ایمان لانا ضروری کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. اور امام مہدی پر ایمان لانا تم ضروری قرار دیتے ہو، کیوں نبی نہیں مانتے اس کو؟ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. خدا نے خود مقرر فرمایا اور اس پر ایمان لانا لازم قرار دے دیا. اور قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے صرف نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، غیروں پر ضروری نہیں. نہ مانو، بے شک نہ مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عملاً ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے. غیر احمدی مولوی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، صرف نام نہیں رکھتے. وہ بات وہی کہتے ہیں، نام سے ڈرتے ہیں. یہ آخری سوال تھا، اس لیے اس کے بعد میں وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں جو میں پاکستان میں ذکر کیا کرتا تھا مولویوں کے سوالوں کے جواب میں، اور اس سے ذرا مجلس ذرا کھل اٹھتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، صرف نام کا فرق ہے. جو ہم سچے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بیان کرنے کی جرات رکھتے ہیں، اس کا جو نام ہونا چاہیے وہی بتاتے ہیں. وہ شخص جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں وہ نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی خدا نے اسے خود کھڑا کیا ہو اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہو. اس قاعدہ کلیہ میں ایک بھی استثناء نہیں نظر آئے. ہمارے اور دونوں کے درمیان اس کا مشترک ہونا لازمی ہے. اب امام مہدی کو وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ خدا نے بنایا اور اس پر ایمان لانا ضروری، ہم بھی یہی مانتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ وہ نبی ہے. یہ نہیں مانتے، وہ ڈرتے ہیں کہتے ہوئے.
نبی کی تعریف صادق آتی ہے لیکن کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، یہ وہ مانتے ہیں، لیکن ایک انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں لیکن انسان کہنے سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی مثال صادق آتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک گھوڑا بہت پیارا تھا. اس نے اعلان کر دی، وہی بہت بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوا. اس نے اعلان کیا کہ جو بدبخت آ کر مجھے یہ خبر دے گا کہ یہ گھوڑا مر گیا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا. بڑی مشکل پڑ گئی. وہ جب سب عاجز آ گیا اور گھوڑا آخر مر گیا تو انہوں نے ترکیب سوچی یہ کہ کسی چلتے پھرتے مسافر کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ جا کے بادشاہ کو اطلاع کرے. انہوں نے ایک اسی طرح جس سے جٹ بیٹھے ہوئے نا ہمارے سامنے، دیکھنے میں بڑے سادہ لیکن اندر سے بڑے ہوشیار، ایسے آدمی کو پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے کیوں مرواتے ہو، میرے کیا قصور ہے، جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا نہیں، تم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں مارے جانا ہے یا بادشاہ کے ہاتھوں. جاتے ہو تو بادشاہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، نہیں جاتے تو ہمارے ہاتھوں. جو بہتر موت سمجھتے ہو قبول کرو، اس نے کہ میں بادشاہ کے ہاتھوں بہتر ہوں. چلا گیا، جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، مبارک ہو، بہت بہت بڑی خوشخبری لے کے آئے. اس نے کہا کیا خوشخبری؟ اس نے کہا آپ کا گھوڑا بیمار تھا نا، وہ میل میل تک اس کے تڑپنے کی آواز آتی تھی، زمین دہلتی تھی، اتنے تکلیف میں تھا. اب میں قریب جا کے دیکھا ہے وہاں بھی آواز نہیں آ رہی، بڑے سکون میں ہے. کہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی لگتا ہے ڈھول بج رہا ہے. میں نے کان لگا کے دیکھا ہے کوئی آواز نہیں. سانس ایسا خطرناک تھا کہ جیسے آئے چل رہے ہیں اور اب آ ہی نہیں رہا، اتنا امن میں آ جائے. بادشاہ نے کہا خبیث یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ آپ فرما رہا میں میری مجال ہے. تو یہ سچ بولنے کا کام انہوں نے ہمارے سے بہت کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں آپ فرماتے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تعریف وہی ہے جو ہماری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں.